تفسیر احسن البیان سورہ آل عمران آیت نمبر 180۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ولا اور نہ یحسبن ہرگز خیال نہ کریں الذین جو لوگ یبخلون بخل کرتے ہیں، بما میں جو آتاہم انہیں دیا اللہ تعالیٰ من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا وہ خیرن بہتر لہم ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ شرن برا لہم ان کے لیے، سیطوقون ان قریب طوق پہنایا جائے گا، ما جو بخلو انہوں نے بخل کیا، بہی اس میں یوم دن قیامہ قیامت، وللہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے میراث وارث سماوات آسمانوں، والارض اور زمین، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم کرتے ہو خبیر باخبر۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کے چیز کے طوق ڈالے جائیں گے، آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ اس میں اس بخیل کا بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس میں سے فرض زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر توق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔